الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا، یہاں سے منافقین مدینے کو پچھلے منافقین گزشتہ منافقین کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے۔ کالذین من قبلکم، جیسے وہ لوگ جو من قبلکم تم سے پہلے کانوا تھے، اشدہ زیادہ مضبوط، منکم تم میں سے قوتاً قوت میں، و اکثر اور زیادہ اموالاً مالوں میں، و اولاداً اور اولاد میں، فاستمتعوا پھر انہوں نے لطف اٹھایا، بخلاقہم اپنے حصے سے، فاستمتعتم تو تم لطف اٹھاؤ، بخلاقکم اپنے حصے سے، کما استمتع جیسے لطف اٹھایا الذین ان لوگوں نے جو من قبلکم تم سے پہلے، بخلاقہم اپنے حصے سے، وخودتم اور تم بےہودگی میں پڑ گئے، کالذی خاضوا اسی طرح جیسے وہ بےہودگی میں پڑ گئے، جس طرح وہ بےہودگی میں پڑے اس طرح تم بھی بےہودگی میں پڑ گئے۔ اولئک حبطت اعمالہم یہ لوگ برباد ہوں گے ان کے اعمال، وہ لوگ ہیں جن کے برباد ہوں گے اعمال، فی الدنیا دنیا میں اور آخرت میں، واولئک اور یہی لوگ، ہم الخاسرون نقصان اٹھانے والے ہیں، خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم، الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم یہاں سے سابقہ امتوں کے عبرتناک انجام سے منافقوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ کیا نہیں آئی ان کے پاس، الم یأتہم کیا نہیں آئی ان کے پاس، نبأ الذین ان لوگوں کی خبر جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، قوم نوح قوم نوح، و عاد و ثمود اور عاد اور ثمود، و قوم ابراہیم، و اصحاب مدین اور مدین والے، والمؤتفقات الٹ دی جانے والی بستیاں، والمؤتفقات پلٹا دی جانے والی بستیاں، اتتہم آئے ان کے پاس، رسلہم ان کے رسول، بالبینات روشن نشانیوں کے ساتھ، فما کان اللہ لیظلمہم تو نہ تھی اللہ کی شان نہ تھی، لیظلمہم کہ وہ ظلم کرتا ان پر، ولیکن اور لیکن، کانوا انفسہم یظلمون وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ اللہ کی شان تو نہیں تھی ظلم کرنا، لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ والمؤمنون والمؤمنات کامل ایمان والے کے جو اوصاف ہیں، وصف ہیں، صفت ہیں، وہ بیان ہو رہی ہے۔ والمؤمنون والمؤمنات اور مسلمان مرد، والمؤمنات اور مسلمان عورتیں، بعضهم ان کے بعد، اولیاء بعض کے دوست ہیں، بعض کے رفیق ہیں، یأمرون وہ حکم دیتے ہیں، بالمعروف بھلائی کا، وینہون اور منع کرتے ہیں، عن المنکر برائی سے، ویقیمون الصلاۃ اور قائم کرتے ہیں نماز کو، ویؤتون اور الزکوٰۃ ادا کرتے ہیں زکوٰۃ کو، ویطیعون اللہ اور اطاعت کرتے ہیں اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، اولئک یہ لوگ، سیرحمہم اللہ ان قریب رحم فرمائے گا اللہ تعالیٰ ان پر، ان قریب رحم فرمائے گا اللہ تعالیٰ ان پر، ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ عزت والا حکمت والا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین اہل ایمان کی بشارت، جو مومن ہوتا ہے اس کے لیے خوشخبری کیا ہے، وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے مومنین مردوں سے، والمؤمنات اور مسلمان عورتوں سے، جنات جنت کا، تجری بہہ رہی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے، انہار نہریں،
خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، ان میں، ومساکن طیبۃ اور پاکیزہ رہائش ہے، ومساکن طیبۃ پاکیزہ رہائش ہے، فی جنات عدن، عدن کے باغات میں، عدن کے باغات میں، وردوان اور راضی ہے، من اللہ اللہ، اور اللہ کی رضا اکبر سب سے بڑی ہے، سب سے بڑی اللہ کی رضا ہے، ذالک هو الفوز العظیم، یہی وہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی جہاد کرو کافروں سے، والمنافقین اور منافقوں سے، وغلظ علیہم اور سختی کرو ان پر، ومأواہم اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر اور کتنی بری پلٹنے کی جگہ ہے، کتنی بری ہے مصیر لوٹ جانے کی جگہ، یعنی کہ جہنم کی طرف جانے کی جگہ۔ یحلفون باللہ ما قالوا، یہاں پر منافقین کے برے اعمال سے توبہ کرنے کی ترغیب دلائی جا رہی ہے، یعنی کہ تمہارے جو برے احکام ہیں ان سے توبہ کر لو اور رب تعالیٰ تمہیں بشک دے گا۔ یحلفون باللہ، وہ قسم کھاتے ہیں اللہ کی، ما قالوا، انہوں نے نہیں کیا، کہ انہوں نے نہیں کیا، وَلَقَدْ قَالُوا اور حالانکہ تحقیق انہوں نے ہی کیا ہے، کلمۃ الکفر، کفر کی بات، وَکَفَرُوا اور وہ کافر ہو گئے، بعد اسلامہم، اپنے اسلام لانے کے بعد انہوں نے کفر کی بات کہہ دی تو وہ کافر ہو گئے، وَہَمُّوا اور انہوں نے ارادہ کیا، بِمَا لَمْ يَنَالُوا اس چیز کا جو ینالو انہیں نہ ملی، نالو انہیں نہ ملی، وما نقموا اور انہیں برا نہیں لگا، وما نقموا اور انہیں برا نہیں لگا، الا مگر ان اغناہم اللہ، یہ کہ غنی کر دے اللہ تعالیٰ انہیں، ورسولہ اور اس کے رسول نے، من فضلی اپنے فضل سے، اور اس کا رسول اپنے فضل سے غنی کر دے، فَإِن يَتُوبُوا تو اگر وہ توبہ کر لے، یاکو ہوگا، خیر اللہم بہتر ان کے لیے، وَإِن يَتَوَلَّوْا اور اگر وہ منہ پھیر لیں، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ تو عذاب دے گا اللہ تعالیٰ انہیں، عذابًا علیما دردناک عذاب، فی الدنیا دنیا میں، والآخرت اور آخرت میں، وما لہم اور نہ ہوگا ان کے لیے زمین میں، من ولی کوئی حمایتی، ولا نصیر اور نہ ہی کوئی ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا، نہ ہی کوئی ان کا کوئی حمایتی ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ یہاں سے جو خدا سے وعدہ کیا تھا ایک شخص نے، پھر وعدے سے پھر گیا، اس کا بیان ہے۔ وَمِنْهُمْ اور ان میں سے، من عَاهَدَ جس نے عہد کیا، جس نے عہد کیا اللہ سے، یہ جو آیت ہے نا ثعلبہ بن ابی حاتب کے بارے میں نازل ہوئی، اس نے بارگاہ رسالت میں اپنے مالدار ہونے کے لیے دعا کی، درخواست کی اور اس پر اصرار کیا، چنانچہ دعائے رسالت کی برکت سے اسے بہت مال عطا ہوا، بعد میں اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور جب اس کے متعلق آیت نازل ہوئی تو یہ زکوٰۃ لے کر حاضر ہوا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحکم الہی اس کی زکوٰۃ قبول نہیں کی، ٹھیک ہے نا، اس کا یہ بیان ہے۔ اور ان میں سے جس نے عہد کیا اللہ سے، لئن ضرور اگر آتانا اللہ دے گا ہمیں، اللہ دے گا ہمیں، من فضلی اپنے فضل سے، لنصدقن تو ضرور ہم صدقہ دیں گے، ولنکونن اور ضرور ہم ہو جائیں گے، من الصالحین صالحین سے، یعنی کہ اللہ دے گا تو انہوں نے وعدہ کیا کہ صدقہ کریں گے، لیکن اس نے صدقہ نہیں کیا۔ فلما پس جب آتاہم اللہ نے دیا انہیں، من فضلی اپنے فضل سے، باخلو تو وہ بخل کرنے لگے، کنجوسی کرنے لگے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے سے، بھی اس میں، وتولوا اور وہ پلٹ گئے، وہم موردون اور وہ منہ پھیرنے والے ہیں، پلٹ گئے اور وہ کیا ہیں، منہ پھیرنے والے ہیں۔
فعاقبہم، جو نفاق کرتا ہے نا منافقہ کی ایک علامت وعدہ خلافی ہے اور عہد شکنی ہے۔ فعاقبہم، تو اللہ نے ان کے انجام کے طور پر ڈال دیا، اللہ نے ڈال دیا ان کو انجام کے طور پر نفاقاً منافقت، ان کے دل میں انجام کے طور پر منافقت ڈال دی، فی قلوبہم، ان کے دل میں، الی یوم یلقونہ، جس دن وہ ملیں گے اس سے، بما، اس وجہ سے کہ اخلف اللہ، انہوں نے خلاف ورزی کی اللہ سے، ما وعدوہ، اس کی جو انہوں نے وعدہ کیا اس سے، وبما، اس لیے کانوا یکذبون، وہ جھوٹ بولتے رہے، اسی وجہ سے وہ کیا کرتے رہے، جھوٹ بھی بولتے رہے۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے۔ آگے دروس البلاغت کا نکالیں۔ کمال العنایتی، کسی چیز پر کامل توجہ کی وجہ سے بھی اس میں اشارہ کو لایا جاتا ہے، جس طرح کہ ھذا الذی تعرف البطحاء، یہ وہ ذات ہے پہچانتے ہیں جس کو بطحاء، پہچانتے ہیں جس کو بطحاء، یعنی کہ ترب کی زمین والے کو بطحاء کہتے ہیں، اور اس کے ارد گرد، اور اس کے ارد گرد، والبیت، اور بیت اللہ والے پہچانتے ہیں اس کو، اور حلال و حرام کو، اور حلال و حرام کو بھی جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر یہ اس کا ہے، اس طرح کے خلیفہ ہشام بن عبد المالک نہ حج کرنے کے لیے آیا، تو رش اتنا تھا کہ وہ حجر اسود کو نہ بوسہ نہ دے سکا، حجر اسود کو بوسہ نہ دے سکا۔ پھر اچانک حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، تو لوگ جگہ سے ہٹ گئے، جگہ انہوں نے چھوڑ دی، راستہ دے دیا، تو بادشاہ حیران ہو گیا۔ اس وقت ایک شاعر نے یہ شعر کہا کہ یہ وہ ذات ہے جس کو بطحاء والے پہچانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا کیا جا رہا ہے، کامل توجہ کی وجہ سے بھی اس میں اشارہ ھذا کو استعمال کیا ہے۔ ٹھیک ہے، بیان حال ہی فی کل والبعید، قریب اور بعید کی حالت کو بیان کرنے کے لیے، قریب اور بعید میں اس کی حالت کو بیان کرنے کے لیے، جس طرح کہ ھذا یوسف، یہ یوسف، ذاک اخوہ، ذالک غلامہ۔ ٹھیک ہے، یہ اب قریب اور بعید، ذالک وہ اس کا غلام ہے۔ ٹھیک ہے، قریب اور بعید کو بیان کرنے کے لیے یہ آیا ہوا ہے، اس میں اشارہ۔ والتعظیم، اور تعظیم کے لیے بھی اس میں اشارہ آتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ وہ قرآن ہے، یہ قرآن ہدایت دیتا ہے ان لوگوں کو جو زیادہ، اس لیے کہ یہ زیادہ قوی ہے، بے شک یہ قرآن ہدایت دیتا ہے للتی، اس لیے کہ یہ زیادہ قوی ہے۔ اب یہاں پر ھذا، یہ تعظیم کے لیے، یہ قرآن تعظیم کے لیے آیا ہوا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب نہیں ہے شک اس میں۔ اب یہاں بھی ذالک تعظیم کے لیے کہ اس کی عظمت ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور تحقیر کے لیے بھی آتا ہے، تحقیر کے لیے، بے عزتی کرنے کے لیے، جس طرح کہ اھذا الذی یذکر آلہتکم، کیا یہ وہ ہے جس کا تو ذکر کرتا ہے، جس کا ذکر کرتا ہے اپنے معبود کے اعتبار سے، یعنی کہ تو اس کو اپنا معبود مانتا ہے۔ اب اس کی تحقیر کی جا رہی ہے، اس بت کو اپنا معبود مانتا ہے۔ فَلِذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ، بس یہ وہ جو یتیموں کو کچل دیتا ہے، یہ وہ جو یتیموں کو کچل دیتا ہے، یتیموں کو کچل دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر بھی حکایت
بےعزتی مراد ہے۔ وَأَمَّا الْمَصُولُ اور بہر المصول وہ ہے لایا جاتا ہے اس کو جب متعین ہو ایک ہی طریقہ اس کے معنی کو حاضر کرنے کے لیے۔ جب ایک ہی طریقہ ہو اس کے معنی کو حاضر کرنے کے لیے تو اس میں موصول لایا جاتا ہے، جس طرح کہ تیرا قول الذی کان معنا امسی مسافر، یہ ہے وہ جو تھا ہمارے ساتھ کل مسافر ہے، وہ جو تھا ہمارے ساتھ مسافر ہے، جب نہ ہو اس کے نام کی معرفت، جب اس کے نام کی معرفت نہ ہو۔ یعنی کہ مراد یہ ہے کہ نا زید اور عمر بازار گیا، زید کو ایک شخص ملا جو زید کا دوست تھا، عمر اس کو نہیں پہچانتا تھا، زید پہچانتا تھا۔ پھر اگلے دن عمر نے پوچھا کہ وہ کون تھا جو کل تجھے ملا تھا زید سے، تو اب زید کہتا ہے کہ وہ مسافر تھا جو کل ملا۔ اب یہاں پر اس میں اشارہ، اس میں موصول کو اس کے ایک ہی طریقہ ہے کہ اس میں موصول کو لایا جائے اس کے معنی کو حاضر کرنے کے لیے، کیونکہ اس کو نام تو پتہ ہی نہیں تھا، اسی وجہ سے جب نہ ہو اس کے نام کی معرفت، نام کی معرفت ہی نہیں ہے اسی وجہ سے۔ جب نامتعین ہو ایک طریقہ اس وجہ سے تو ہوتی ہیں اس کے لیے دوسری اغراض، جب ایک طریقہ نہ ہو اس کے لیے تو دوسری اغراض بھی ہوتی ہیں، جس طرح کہ تعلیل علت بیان کرنے کے لیے بھی، ٹھیک ہے، علت بیان کرنے کے لیے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے صالح ہے ان کے لیے جنت فردوس نزولا اور مہمان نوازی ہے۔ اب یہاں پر علت بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، علت بیان کرنے کے لیے اللہ دیا ہے، یعنی کہ جو لوگ ایمان لائے، ایمان، ٹھیک ہے، اللہ دی یہاں پر علت بیان کرنے کے لیے آیا ہے، جنت اور مہمان نوازی کی علت ایمان لانا ہے، ٹھیک ہے، جنت تب ملے گی جب مہمان نوازی ہوگی۔ وَإِخْفَاءِ الْأَمْرِ عَنْ غَيْرِ الْمُخَاطَبِ اور مخاطب کے غیر کو سے بات کو چھپانے کے لیے، مخاطب کے غیر سے معاملے کو چھپانے کے لیے بھی اس میں موصول لایا جاتا ہے، جس طرح کہ وَأَخَذْتُ مَا جَادَ الْأَمِيرُ بِهِ کہ میں لے آیا، کہ میں نے لے آیا جو مجھے امیر نے دیا، میں لے آیا جو مجھے امیر نے دیا۔ وَقَضَيْتُ اور میں نے پورا کیا اپنی ضرورتوں کو جس طرح چاہا، کما احوا جس طرح چاہا اس طرح اپنی ضرورتوں کو پورا کیا۔ یہاں سے مخاطب کے علاوہ سے بات کو چھپانے کے لیے کیا کیا ہے، اس میں موصول کو لایا، یعنی کہ زید نے نا عمر سے پیسے مانگے، عمر سے پیسے مانگے، اب عمر نے نا بادشاہ کی طرف سنیہ بھیجا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، پیسے دے دے۔ اب پیسے مل گئے، پھر جب عمر نے زید کو پیسے دے دیے، پھر عمر پوچھے کہ تو نے اپنی ضرورتیں پوری کر لی ہے۔ اب یہاں پر معاملے کو چھپایا جا رہا ہے مخاطب کے علاوہ، یعنی کہ دوسرے بھی لوگ بیٹھے ہیں تو اس طرح بات کی جا رہی ہے کہ دوسروں کو پتہ نہ چلے، تو معاملے کو چھپانے کے لیے بھی یہاں پر اس میں موصول کا ذکر کیا گیا، اس میں موصول کو لایا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا۔ آگے منطق مرکات کا نکالیں۔ فصل فی التعریفات، فصل تعریفات میں اب پیچھے نا الفاظ اور دلالت کی بحث ختم ہوئی، اب منطق کی تعریف میں شروع ہو رہے ہیں۔ یہاں سے معرف الشیء کہ شے کا معرف جس پر محمول ہو شے تصور کا فائدہ دینے کے لیے، فائدہ دینے کے لیے تصور کا، اس کو کیا کہتے ہیں، معرف الشیء۔ معرف الشیء کسے کہتے ہیں، معمول ہو جس پر وہ شے کہ فائدہ حاصل ہو
تصور سے، تصور کا فائدہ حاصل ہو اس سے تصور کا فائدہ حاصل ہو۔ اس کی 4 قسمیں: حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص۔ آگے طریقے بیان کر رہے ہیں۔ اگر ہو جن سے قریب اور فصل قریب تو نام رکھا جاتا ہے حد تام، جس طرح کہ انسان کی تعریف حیوان ناطق کے ساتھ، یہ کیا ہے؟ انسان کی تعریف حیوان ناطق کے ساتھ کریں گے تو یہ رسم حد تام ہوگا۔ کیوں؟ جن سے قریب ہے اور فصل قریب ہے۔ جب حیوان ہے، حیوان یہ جن سے قریب ہے، اور ناطق یہ کیا ہے؟ فصل قریب ہے۔ اور اگر ہو جن سے بعید اور فصل قریب کے ساتھ یا ان میں سے ایک کے ساتھ تو نام رکھا جاتا ہے حد ناقص، جس طرح کہ جسم داہک، جسم داہک، جسم انسان کی تعریف کرے جسم داہک کے ساتھ تو جسم یہ جن سے بعید ہے اور داہک یہ فصل قریب ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہو جن سے قریب اور خاصہ کے ساتھ، پچھلی کی مثال جس میں ناطق تھی، جس میں داہک نہیں تھی۔ آگے ہے وَإِنْ كَانَ بِالْجِنْسِ الْقَرِيبِ وَالْخَاصَةِ، جن سے قریب اور خاصہ کے ساتھ تو نام رکھا جاتا ہے رسم تام، جس طرح کہ جسم حیوان داہک، جس طرح کے حیوان داہک۔ اور اگر ہو جن سے بعید اور خاصہ یا ان میں سے خاصہ کے ساتھ اکیلے کے ساتھ تو نام رکھا جاتا ہے رسم ناقص۔ اس کی مثال ہے جسم داہک، ٹھیک ہے۔ حد ناقص کی مثال آگے پھر مثالوں سے مزید مثالیں مظاہر کر کے بیان کر رہے ہیں۔ حد ناقص کی مثال انسان کی تعریف میں جسم ناطق ہے، کیونکہ حد ناقص کہتے ہی اسے ہیں جس میں جن سے بعید اور فصل قریب ہو یا فقط فصل قریب ہو، یا ٹھیک ہے، جس طرح کہ بن ناطق کی فقط۔ اور رسم تام کی مثال جس انسان کی تعریف حیوان داہک کے ساتھ، رسم تام کہتے ہی ہیں اسے جس میں جن سے قریب اور فصل جن سے قریب اور فصل بعید ہو، فصل کیا جس سے قریب اور خاص ہو، جن سے قریب اور خاص ہو۔ اب یہاں پر حیوان یہ جن سے قریب ہے اور داہک خاص ہے۔ رسم ناقص کی مثال انسان کی تعریف جسم داہک کے ساتھ یا اکیلے داہک کے ساتھ۔ کیوں جسم داہک کے ساتھ؟ کیونکہ رسم ناقص کہتے ہیں جن سے بعید اور خاصہ کو، لہذا جسم یہ جن سے بعید ہوا اور داہک خاصہ ہوا۔ اور نہیں داخل ہوتی عرض عام کی، نہیں داخل ہوتی تعریفات میں عرض عام، کیونکہ نہیں فائدہ دیتی وہ ممتاز کرنے کا، یعنی کہ جو عرض عام ہے نا یہ تعریفات میں داخل نہیں ہوتی۔ کیوں داخل نہیں ہوتی؟ کیونکہ یہ تعریفات اس کو کہتے ہیں جو جمیع ما سوا سے ممتاز کر دے، جو جمیع ما سوا سے ممتاز کر دے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حد، اس کو کہتے ہیں، اس کو تعریف کہتے ہیں جو جمیع ما سوا سے ممتاز کر دے۔ جو عرض عام ہوتی ہے وہ جمیع ما سوا سے ممتاز نہیں کرتی، جس طرح کہ معاشی یہ جمیع ما سوا سے ممتاز تو نہیں کر رہی، عرض عام ہے لیکن جمیع ما سوا سے ممتاز نہیں کر رہی۔ کیوں نہیں کر رہی؟ کیونکہ اس میں جب معاشی کی نسبت انسان کی طرف کریں گے تو اس میں حیوان بھی تو شامل ہے، حیوان بھی تو چلنے والے ہیں، فارس گھوڑا بھی تو چلنے والے ہیں۔ تو جب یہ ممتاز نہیں کرتی عرض عام تو اسی وجہ سے اس کو تعریفات میں ذکر ہی نہیں کیا، ممتاز ہی نہیں کرتی، ممتاز کرنے کا فائدہ ہی نہیں دیتی، تب تعریف کا اصل مقصد ہی حاصل نہیں ہوتا تو تعریفات میں ذکر کرنے کا کیا فائدہ، ٹھیک ہے۔ قدوری شریف کا آگے وَإِنْ أَعْتَقَ عَبْدًا نَفَذَ عِتْقُهُ، اور اگر آزاد کر دے غلام، اگر آزاد کر دے غلام کو تو نافذ ہو جائے گی اس کی آزادی غلام پر، یہ کہ سا کرے اپنی قیمت میں، کمائے اپنی قیمت کو، یعنی کہ اگر بے وقوف کا غلام ہے اس کو روکا بھی گیا کہ غلام تو آزاد نہ کر، پھر بھی وہ آزاد کرے گا تو صاحبین اور سب امام صاحب کے نزدیک بھی آزاد تو ہو جائے گا، لیکن غلام کو کہا جائے گا کہ تو کیا کر، اپنی جو قیمت ہے کمائی کر، تو کیا کر، کمائی کر اور اپنی قیمت کو کیا کر، اس کے بدلے میں ادا کر، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو تاکہ بے وقوف آقا اس کا غلام سے بچ جائے اور نقصان سے بچ جائے۔
وَإِن تزوج اور اگر شادی کرے امراتن کسی عورت سے تو جائز ہے اس کا نکاح کیا ہے؟ جائز ہے۔ فَإِن سَمَّا پس اگر معین کر دے اس کے لیے مہر تو جائز ہے اس سے، مہر بھی جائز ہے اس سے، مقدار مہر مثلی اس کی مقدار مثلی، اس کی مہر مثلی کی مقدار جائز ہے، اور باطل ہے زیادتی، یعنی کہ جتنا مقرر کیا ہے اتنا جائز ہے، اس سے زیادہ ناجائز ہے۔ مہر مثلی کا مطلب یہ ہے کہ خاندان کے قریبی عورتوں میں مثلا بہن، پھوپھی، چاچی، چاچا زاد بہن کا جو مہر ہے، ان مہروں کی مثل اس کو مہر کہتے ہیں، ان مہروں کی جو مثل ہو نا اس کو مہر مثلی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور فرماتے ہیں صاحبین اس شخص کے بارے میں جو بے وقوفی ہی کی حالت میں بالغ ہو، جو بالغ ہو بے وقوفی کی حالت میں، نہیں دیں گے اس کی طرف اس کا مال ہمیشہ اس کو اس کا مال نہیں دیں گے، یہاں تک کہ محسوس کرے اس سے سمجھداری، اگر سمجھداری پائی گئی تو دیں گے ورنہ نہیں دیں گے۔ اور نہیں ہے جائز تصور کرنا اس میں، یعنی کہ اپنے مال میں تصور کرنا بھی بے وقوف کا جائز نہیں ہے۔ اور نکالیں گے زکوٰۃ بے وقوف کے مال سے، بے وقوف کا جو مال ہوگا اس کے مال سے زکوٰۃ بھی ادا کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور خرچ دیا جائے گا اس کی اولاد کو، بے وقوف کی اولاد کو دیا جائے گا، اس کی زوج کو بھی دیا جائے گا، ومن یجب اور اس شخص کو واجب ہے اس کا نفقہ جس پر رشتہ داروں میں سے جس کو اس کا نفقہ واجب ہے، یعنی کہ اس کا خرچ واجب ہے، ان سب کو دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ پس اگر ارادہ کرے حجۃ الاسلام اس حج کا تو نہیں منع کیا جائے گا اس سے، ٹھیک ہے، اس سے منع نہیں کیا جائے گا۔ اور نہیں سپرد کرے گا قاضی نفقے کو اس کی طرف، بے وقوف کو نفقہ نہیں دے گا پھر، اور لیکن اس کو سپرد کرے گا کسی اعتماد دار کی طرف، سکہ کہتے ہیں ایماندار آدمی کی طرف، حاجیوں میں سے، ینفقھا جو نفقہ دے گا اس پر حج کے راستے میں، جو خرچ کرے گا اس پر حج کے راستے میں خرچ کرے گا اس کو دیں گے، ٹھیک ہے۔ فَإِن مَرَضَ پس اگر مریض ہو، یعنی کہ مرنے کے قریب ہو بے وقوف، پس وصیت کرے، کوئی وصیت کرے، چند وصیتیں کرے، فی القربی نیک افعال اچھے موقعوں کی اور نیک افعال کی، باب الخیر اور نیک افعال کی، اچھے موقعوں کی اور نیک افعال کی، تو جائز ہے اس میں خرچ کرنا من ثلث مالی اس کے مال کے تہائی حصے سے خرچ کرنا اس کی وصیت میں جائز ہے۔ اور لڑکا بالغ ہو جاتا ہے احتلام کے ساتھ اور انزال کے ساتھ، اور والاحبال اور حاملہ کر دینے سے، جب وطی کرے کسی سے حاملہ ہو جائے تو تب لڑکا بالغ ہو جاتا ہے، احتلام ہو تب بھی، انزال ہو تب بھی۔ فَإِن لَمْ یوجد پس اگر نہ پائی جائے ان میں سے کچھ بھی، فحتیٰ یہاں تک کہ یتیم مکمل ہو جائیں اس کے لیے 18 سنۃ 18 سال مکمل ہو جائیں تو امام صاحب کے نزدیک وہ بالغ ہوگا۔ کوئی علامت نہ پائی جائے ان میں سے تو 18 سال کی عمر میں امام صاحب کے نزدیک بالغ ہوگا لڑکا، ٹھیک ہے۔ اور بالغ ہو جائے گی لڑکی حیض کے ساتھ اور احتلام کے ساتھ اور حاملہ ہونے کے ساتھ بالغ ہو جائے گی۔ بس اگر نہ پایا جائے ان میں سے کوئی علامت، پس یہاں تک کہ مکمل ہو جائے اس کے لیے 17 سال، تو پھر بالغ ہو جائے گی امام صاحب کے نزدیک۔ یعنی کہ اگر لڑکا لڑکی ہے تو
یہ علامتیں پائی گئی تو بالغ ہو جائے گی۔ لڑکا امام صاحب کے نزدیک 18 سال اور لڑکی 17 سال کی عمر میں بالغ ہوتی ہے، لیکن فرماتے ہیں صاحبین کہ جب مکمل ہو جائے لڑکا اور لڑکی کے لیے 15 سال تو پس تحقیق بالغا وہ دونوں بالغ ہو جاتے ہیں، اور یہی صحیح مذہب ہے، یعنی کہ 15 سال ہو جائیں تو بالغ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہی اسی پر فتویٰ دیا گیا، اور امام صاحب کا بھی ایک قول ہے، یعنی کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی ایک قول ہے 15 سال والا، ٹھیک ہے۔ اور اگر لڑکا اور لڑکی قریب البلوغ ہو، راہ کا قریب ہو لڑکا اور لڑکی، فَأَشْكَلَ أَمْرُهُمَا پس دشوار ہو ان دونوں کا معاملہ فی بلوغ میں، یعنی کہ پتہ نہ ہو بالغ ہیں کہ نہیں ہیں، دشوار ہو، فقال پس کہیں دونوں لڑکا اور لڑکی کوئی کہے قد بلغنا ہم بالغ ہیں، لڑکا کہہ دے لڑکی کہہ دے کہ میں بالغ ہوں، قولہما پس ان دونوں کا قول معتبر ہو جائے گا، ان دونوں کا قول معتبر ہو جائے گا، وَأَحْكَامُهُمَا اور ان دونوں کا حکم بالغوں کا حکم ہوگا، ان دونوں کا حکم کیا ہوگا؟ بالغوں کا حکم ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے اصول الشاشی نکالیں۔ وَنَظِيرُ الْمَحْجُورَةِ اصول الشاشی کا وَنَظِيرُ الْمَحْجُورَةِ اور مہجورہ کی مثال، مہجورہ کی مثال، اگر حلف اٹھائے کہ نہیں رکھے گا اپنا قدم فلاں کے گھر میں، یعنی کہ مثال یہ مہجورہ آپ کو پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ جس پر عمل کرنا تو ممکن ہو لیکن عرف عام میں اس کو چھوڑ دیا گیا ہو اور شرعاً بھی چھوڑ دیا گیا ہو۔ اب مہجورہ کی مثال پہلی کہ اگر کسی شخص نے قسم اٹھائی کہ میں فلاں کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا، اب اس کا حقیقی معنی ہے تو یہ ہے کہ چوکھٹ کے اندر ایک قدم رکھنا، ایک قدم اندر ہو ایک قدم باہر ہو، حقیقی معنی یہ ہے، اور مجازی معنی کیا ہے؟ داخل ہونا، دخول مراد ہے، تو حقیقت کو چھوڑ دیا گیا۔ عمل کرنا تو ممکن ہے کہ ایک قدم رکھ لے اگر ایک باہر رکھ لے ممکن ہے، لیکن چھوڑ دیا گیا ہے، یہاں پر دخول مراد لیا گیا ہے، عرف کے اندر بھی اور کس کے اندر؟ شریعت کے اندر بھی، یعنی کہ اگر وہ ایک قدم رکھے ایک باہر ہو تو حانث نہیں ہوگا، اگر وہ داخل ہوتا ہے چاہے سوار کر ہو جس طرح ہو وہ داخل ہوگا تو پھر وہ حانث ہوگا، کیونکہ مہجور ہے، اور مہجور میں حقیقت پر عمل نہیں کیا جاتا، مجاز پر عمل کیا جاتا ہے۔ دوسری مثال، اگر کسی شخص نے جھگڑے کے اندر وکیل بنایا، جھگڑے کے اندر وکیل بنایا کسی شخص نے، اب وکیل بنانے کا حقیقی معنی تو یہ ہے کہ وہ ہر بات پر نہ کرے، چاہے صحیح ہو چاہے غلط ہو، نہ کرے، لیکن مجازی معنی یہ ہے کہ جو درست بات ہو اس پر ہاں کرے، جو غلط بات ہو اس پر نہ کرے۔ اب یہاں پر حقیقت پر عمل کرنا ممکن ہے لیکن عرف عام میں اور شریعت میں چھوڑ دیا گیا ہے، لہذا مجاز پر عمل ہوگا، مجاز پر عمل ہوگا، مجازی پر عمل ہوگا، یعنی کہ اگر حقیقت پر عمل کریں تو محض جھگڑا ہی ہوتا رہے گا، بات ٹلے گی نہیں، اسی وجہ سے مجاز پر عمل کریں گے اور حقیقت کو چھوڑ دیں گے۔ ترجمہ کر لیں۔ اور مہجورہ کی مثال، اگر حلف اٹھائے کہ نہیں رکھے گا اپنے قدم کو فلاں کے گھر میں، پس بے شک ارادہ کرنا وضع قدم کا مہجورہ ہے عادتاً، یہ مہجورہ ہے۔ اور اسی پر ہم نے کہا کہ وکیل بنانا نفس جھگڑا پر پھیرا جائے گا مطلق جھگڑا کی طرف، قسم کہتے ہیں جھگڑا کی طرف، یہاں تک کہ جائز ہے وکیل کے لیے یہ کہ جواب دے نام کے ساتھ، جس طرح کہ جائز ہے یہ کہ جواب دے لا کے ساتھ، کیونکہ وکیل نفس جھگڑے کے ساتھ مہجورہ ہے شرعاً اور عادتاً، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے۔
آگے کافیہ نکالیں. مفعول ما لم یسم فاعلہ، مرفوعات میں سے دوسرا مفعول ما لم یسم فاعلہ ہے. ہر وہ مفعول حذف کیا جائے اس کے فاعل کو اور رکھا جائے اس کی جگہ میں، اس کے فاعل کو حذف کیا جائے اور مفعول کو اس کی جگہ میں رکھا جائے، اس کو مفعول ما لم یسم فاعلہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کی شرط، مفعول ما لم یسم کی فاعل کی شرط یہ ہے کہ فعل کے صیغے پر ہو، یہ کہ ہو فعل کے صیغے پر، فعلا کی طرح یا یفعل کی طرح، فعلا یا یفعل کی طرح فعل کے صیغے پر ہو، اور نہ واقع ہو مفعول ثانی باب آتیتو کے، دوسرا مفعول باب آتیتو کا نہ واقع ہو، اور تیسرا باب علمتو کا سے نہ واقع ہو. ٹھیک ہے. اور مفعول لاہو بھی نہ ہو اور مفعول ماؤ بھی نہ ہو، یعنی کہ یہ ہوں گے تو وہ مفعول ما لم یسم فاعل نہیں بنیں گے. مفعول ماؤ ہوں گے، لاہو ہوں گے، یا آتیتو کا مفعول یا علمتو کا مفعول ہوں گے تو وہ نہیں بنیں گے مفعول ما لم یسم فاعلہ. ٹھیک ہے. آگے ہے نائب الفاعل کی تعیین کا بیان، یعنی کہ مفعول وہ کس کو بنائیں گے. وَإِذَا وُجِدَ، اور جب پایا جائے مفعول اس کے ساتھ تو وہ تعیین ہو، مفعول بھی، اور جب پایا جائے مفعول بھی تو معین ہو جائے گا، اس کے لیے نائب الفاعل کے لیے معین ہو جائے گا. تو کہے گا ضُرِبَ زید یوم الجمعۃ امام الامیر ضربا شدیدا فی داری. اب یہاں پر ضُرِبَ زید یہ مفعول بھی تھا، اس کو نائب الفاعل کی جگہ پر لے آئے. ٹھیک ہے. پس متعین ہو گیا فتعین، پس متعین ہو گیا زید. پس اگر نہ ہوتا، پس اگر مفعول بھی عبارت میں نہ ہوتا تو سارے مفاعل برابر تھے، تو تمام کے تمام برابر تھے. اور ٹھیک ہے، اور پہلے مفعول کو باب آتیتو سے بنانا زیادہ بہتر ہے دوسرے کے، یعنی کہ باب آتیتو سے بنانا زیادہ بہتر ہے دوسرے سے. ٹھیک ہے. باب آتیتو سے بنانا کیا ہے، زیادہ بہتر ہے دوسرے سے، دوسرے مفعول سے پہلے کو بنانا زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے. ٹھیک ہے. محنت سے یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے. پڑھا سنا